السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی لیکن اپنی توبہ اور اللہ کی رحمت کی بدولت جنت میں چلی گئی۔ کسی دور دراز گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام سلمیٰ تھا۔ سلمیٰ بچپن سے ہی بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ غربت اور مفلسی نے اس کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیا تھا۔ بچپن ہی سے اسے طرح طرح کے مسائل کا سامنا تھا اور اس کے والدین بھی غربت کے ہاتھوں بے بس تھے۔ جب سلمیٰ بڑی ہوئی تو اس نے گاؤں کی زندگی سے تنگ آ کر شہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کوئی کام تلاش کر کے اپنی زندگی بہتر بنا سکے، لیکن شہر میں آ کے اس کی امیدیں پوری ہوتی نظر نہ آئیں جو اس نے اپنے ذہن میں باندھ رکھی تھی۔ شہر کی چکا چوند اور دنیاوی زندگی نے اسے فریب دیا اور وہ غلط راستے پر چل پڑی۔ شہر میں آ کر سلمیٰ کو کچھ دنوں تک کوئی کام نہ ملا اور مایوسی نے اسے گھیر لیا۔ دن بہ دن اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ ایک دن وہ ایک عورت سے ملی جو اسے غلط کاموں کی ترغیب دینے لگی۔ سلمیٰ جس کا دل دنیاوی مشکلات اور فاقوں سے بھرا ہوا تھا اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنے پیٹ کی خاطر اس نے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلا اور سلمیٰ کو دنیاوی دولت اور عیش و عشرت تو مل گیا لیکن اس کا دل اندر سے خالی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس راہ پر وہ چل رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کو زندگی گزارنے کا کوئی رستہ تو دیکھنا ہی تھا۔ ایک دن سلمیٰ کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوا۔ اذان کی آواز نے اس کے دل کو کچھ لمحوں کے لیے سکون دیا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ کبھی اس مقام پر جا سکے گی جہاں لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور محبت ہو۔ وہ مسجد کے دروازے پر رک گئی اور اندر جانے کی ہمت جمع کرنے لگی، لیکن پھر شیطان نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اس جیسے گنہگار کو مسجد میں کیا کام ہوگا۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا۔ ایک بوڑھی عورت جو مسجد سے باہر آ رہی تھی اس نے سلمیٰ کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ غم کی جھلک دیکھ کر اس سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ سلمیٰ نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، میں بہت گنہگار ہوں، میں کیسے اللہ کے گھر میں جا سکتی ہوں؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، بیٹی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بشرط یہ کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ الفاظ سلمیٰ کے دل پر لگے۔ وہ بوڑھی عورت کی باتوں سے متاثر ہو کر مسجد کے اندر چلی گئی اور پہلی بار سجدے میں جا کر اپنے رب سے معافی مانگی۔ سلمیٰ کی توبہ کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ وہ جو کبھی دنیاوی لذتوں اور گناہوں میں مگن تھی اب وہ اپنے رب سے عبادت میں دل لگانے لگی۔ اس نے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ سے معافی طلب کی۔ وہ روزانہ مسجد جاتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور دعا کرتی کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے راتوں کو روتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر التجا کرتی کہ اسے معاف کر دے۔ سلمیٰ کو پتہ تھا کہ اس کے گناہ بہت بڑے تھے، لیکن اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ ایک رات وہ خواب میں ایک نورانی صورت دیکھتی ہے جو اسے کہتا ہے، سلمیٰ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے اور اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوئی تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ اس نے اپنے باقی دن عبادات میں گزارے اور دنیاوی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ بعد سلمیٰ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بستر مرگ پر جا پہنچی۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ وہ سکون محسوس کر رہی تھی کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ سلمیٰ جنت میں ہے اور اللہ کی رحمت اس پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور توبہ کا رستہ مرنے سے آتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ سلمیٰ جنت میں ہے اور اللہ کی رحمت اس پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور توبہ کا رستہ مرنے سے پہلے تک ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔
لہٰذا ہمیں کبھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہر اس شخص کو جنت میں داخل کرتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، چاہے اس کی زندگی کتنی ہی گناہوں سے گزری ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔